اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یقین کریں کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام مالی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بابرکت دن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، اگر آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یا آپ مقروض ہیں، یا آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو، رزق آپ کا بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے، تو آج یہ عمل ضرور کر لیں، کیونکہ یہ آج کے دن کے ساتھ خاص ہے۔ آج کے دن آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آج کے دن آپ اس عمل کو صبح سے لے کر شام رات تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ظہر ٹائم کریں، عصر ٹائم کریں، مغرب عشاء، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن اس عمل سے ہوگا کیا؟ محترم ناظرین، اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی مرضی کا جیسا آپ چاہتے ہیں، آپ کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے اچھے سے اچھا روزگار ملے، انشاءاللہ جیسے آپ کی تمنا ہے، جیسی آرزو ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا آپ کو روزگار عطا فرمائے گا۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، بڑی بڑی جگہ پر اپلائی کر چکے ہیں، یا آپ اپنے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ امتحان دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، آپ اس کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ اس عمل کو کریں۔ اور نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہیں پر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہیں پر آپ کی سلیکشن ہو جائے، آپ نوکری چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی ایک دن کا عمل ہے لیکن یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، انشاءاللہ اس عمل سے آپ ساری زندگی عیش و عشرت سے گزاریں گے۔ آپ جتنا مرضی خرچ کریں، آپ کا پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی برکت اس میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس اپنے پیسے کو فضول خرچی میں نہیں اڑانا، یعنی کہ خواہ مخواہ لڑکیوں کے چکروں میں، اس طرح آپ نے اس کو حلال کاموں پہ خرچ کرنا ہے۔ آپ کا پیسہ نہیں ختم ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ لیکن آپ اس عمل کو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ دیکھیں گے رب کائنات آپ کی کس طرح غیبی مدد فرماتے ہیں۔ دست غیب سے رزق حاصل کرنے کا عمل بھی اس عمل کو کہا جاتا ہے، اس کو دست غیب کا وظیفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غیب سے بندے کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو صبح شام بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مانگنا تو اس سے چاہیے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، اور جتنے بھی دنیا کے بادشاہ ہیں، جتنے بھی دولت مند ہیں، سب کو وہی ذات عطا کرتی ہے۔ اور ناظرین، دعا اور التجا ہمیشہ اسی سے کیا کریں، اسی کے آگے جھکا کریں جو سب کچھ دینے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور ہم سب اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ طاقت والا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے، اسی لیے دعا التجا اسی کے سامنے کرنی چاہیے جو بہت طاقت والا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، آج آپ اپنے اللہ سے مانگیں گے، جب آپ اپنے اللہ کے آگے التجا کریں گے، فریاد کریں گے، تو میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جب آپ اپنے اللہ سے مانگیں تو وہ ذات کیسے آپ کے ہاتھوں کو خالی بھیج دے۔ پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اور یہ جو تسبیح ہے اس کو آپ نے آج کے ببرکت دن کر لینا ہے، انشاءاللہ رزق اور پیسوں میں ایسی برکت ہوگی کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ناظرین، اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور یقین کرو وہ مالک بہت دینے والی ذات ہے، وہ تو کروڑوں کا بھی آپ کو ادا کر سکتا ہے، اربوں مانگو گے تو اربوں بھی عطا کر سکتا ہے، بھلا اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔
آپ کی جو بھی ضروریات ہوں گی، آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی، میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ مشکل آپ کی دور فرما دے گا۔ اور جب آپ یہ عمل کر لیں، یعنی کہ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے اللہ کے سامنے پھیلا دینے ہیں کہ میرے اللہ میرے خالی ہاتھوں کو بھر دے، میرے اللہ میں مشکل میں ہوں، میری مشکل کو دور کر دے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ اے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میرے لیے دولت کے وسائل پیدا فرما دے۔ میں اس وقت بہت بے بس اور مجبوری کی حالت میں ہوں۔ جب آپ اپنے اللہ کو اپنا دکھ، اپنی تکلیف بتاؤ گے، اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کرو گے اور اسی کو اپنا رب مانو گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں رب اضافہ فرما دے تو پھر آپ اس عمل کو آج کے دن ضرور کر لیں۔ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرمائے گا، تمام راستے کھول دے گا۔ جتنے بھی آپ کے رزق کے اندر رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری دور فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی اور فتح سے سرشار کر دے گا، آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ ایسی قوتیں آپ کی مدد کو آئیں گی کہ آپ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ بس آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد ملازمت مل جائے گی۔ آپ اس عمل کو چند دن جاری بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ صرف ایک دن بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں دور فرما کر آپ کے رزق میں وسعت پیدا فرما دے گا اور آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ اس عمل سے حل ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آج کے بابرکت دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک دن میں کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ بے شک رب کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اگر آپ بھی رب کی رضا سے کامیابی چاہتے ہیں، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کی محتاجی سے، در در کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے، کیونکہ جو کامیابی میرے رب کی طرف سے آتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ ناظرین، تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے آج کے بابرکت دن کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سارا دن موجود ہے، رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ بار بار کہہ رہا ہوں، گھڑیاں قبولیت کی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ تسبیح کتنی طاقتور ہے، جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے پوری ہو جائے گی۔ مقصد کی نیت کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے تو ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کیجئے، نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو صرف 13 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن طاقت اتنی زیادہ کہ مانگنے والے کو نسلوں تک کامیابی عطا ہو جاتی ہے۔ مانگنے والوں کو کروڑوں کا قرض ایک دن میں اتر جاتا ہے۔ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہترین رشتے ہو جاتے ہیں۔ بیٹے جن کی نوکریاں نہیں مل رہی، سارا دن ٹھوکریں کھا لیں، لوگوں کے تانے سن لیے، محتاجیاں برداشت کر لی۔ اب ایک بار آج کے دن رب کے سامنے محبت اور عقیدت سے یقین کامل کے ساتھ صرف 13 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 13 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، آنکھ میں آنے والا آنسو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آج کسی سے 10,000 مانگنا پڑ جائے تو روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کہیں سامنے والے کو ترس آ جائے اور وہ قرض دے دے۔ اور جب اس تسبیح کو 13 بار پڑھو گے، آنکھوں میں آنسو لیے پڑھو گے، تڑپ کر پڑھو گے، میرا رب نیتوں کو جانتا ہے، دل میں موجود اور رازوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو یقین کامل کے ساتھ آج کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر
13 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़कर देखिए। नाजरीन, 13 बार पढ़ते दौरान जिस हाजत को लेकर बैठोगे वो पूरी हो जाएगी। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। नाजरीन, दूसरी बात ये, वजीफा करते वक्त ये याद रखना, अगर आपका ध्यान भटक गया, अगर दुनियावी बातों में जहन शामिल रहा तो आपके वजीफे का कोई फायदा नहीं। 13 बार पढ़ना है, इस मोहब्बत से, इस अकीदत से, इस जनून से पढ़ना कि आप मांग रहे हैं, मेरा रब अता फरमा रहा है। मोहतरम नाजरीन, वजीफे को तजुर्बे के लिए मत किया करें, आजमाने के लिए मत किया करें। पूरे यकीन के साथ वजीफा किया करें कि ये मैं अमल कर रहा हूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका मसला हल फरमा देंगे। फिर हाथ उठाते ही सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करना। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ आ जाए और आपका वजीफा जाया हो जाए। और नाजरीन, बंदा जब अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की जितनी ज्यादा माफी मांगता रहेगा और उसका शुक्र उसकी नेमतों पर अदा करता रहेगा, माफी और शुक्र दो ऐसी चीजें हैं, अपने गुनाह जो किए हैं उन पर माफी और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा आप करते रहेंगे तो हर गुजरते दिन के साथ दिन ब दिन आपके रिज्क में, आपकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। ये दो चीजें भी अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें कि शुक्र और माफी, तो इंशाअल्लाह हमें पूरी जिंदगी दौलत की, रिज्क की, पैसे की कमी नहीं होगी। ये इंसान के अपने अमाल ही होते हैं, इंसान के अपने गुनाह ही होते हैं, जिसकी वजह से उसकी रोजी, उसका रिज्क तंग हो जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मुश्किलात आसान फरमाए। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें।